السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے کہا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو جوپیٹر کی الٹا ہونا، ریٹروگریشن یا رجت میں آنا، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں 12 بروج پہ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے ذائچے میں جوپیٹر پیدائش کے مقام پر الٹا چل رہا ہے تو فائدہ بہت زیادہ، کس گھر میں چل رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اب جب جوپیٹر الٹا ہو رہا ہے تو یہ جائے گا اپنے اون برج کی طرف، اس کا رخ ہوا ہے، گو کہ ابھی راہو بیٹھا ہوا ہے اکتوبر تک، مگر پائسس کی طرف دیکھے گا یہ، اور بھی بہت سی جگہوں پہ اس کے افیکٹ دیں گے، لیکن وہ ٹیکنیکلٹی آپ پھنس جائیں گے۔ میں آپ سے کٹ ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں، مگر ایک بات جو ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کے علاوہ یہ جس پہ آپ سے مخاطب ہوں، یہی جینون اور آفیشیل چینل ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں میرے سینے کے پاس آپ کو ان کے لوگوں پہ کٹ کراس نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ان چیزوں سے کوئی کنیکٹیوٹی، کوئی تعلق نہیں ہے، میں انٹرٹین نہیں کرتا، وہ فیس بک ہو، لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، ویب سائٹ ہو، گوگل پہ بھی آپ نام ڈالیں گے میرا تو 100 آپ کو ہمایوں محبوب کا یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے۔ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں، بیٹھے ہوئے بول بول کے تھک گیا ہوں، ہر ویڈیو پہ بولتا ہوں، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتا ہے، اور اتنا خبیث لوگ ہیں، میں تو کہوں گا سور لوگ ہیں، کینسر کے مریضوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جانا ہے؟ بھائی تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا، صرف دھوکہ دینا، اور ایک مریض کو دھوکہ دینا، ایک ضرورت مند کو دھوکہ دینا۔ انسان، میں کہتا ہوں، وہ جو بازار میں بیٹھے ہوئے اس سے بدتر کام ہے یہ جو کر رہے ہیں، اور اللہ پوچھے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں دنیا میں بھی دکھاتا ہوں اور آخرت میں تو ہے ہی، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور میں ایک ہی جگہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں، وہ جگہ ہے میری پی سی ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر نیچے بھی چل رہا ہے، اور میں خود منہ سے کہتا ہوں 02135685501، دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ ان دو نمبروں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7، 7:15 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں، اوورسیز لوگ، ان سے درخواست ہے کہ آپ جب ان نمبروں پہ کال کریں، اگر کوئی نہ اٹھائے تو مت آپ، کیونکہ ٹائمنگز ہوتی ہیں، تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ بیرون ملک والوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ مجھے دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھ لوں، تاکہ کوئی دھوکے کا یا فراڈ کا اندیشہ نہ رہے۔ اب چلتے ہیں، یہ جوپیٹر کا جو الٹا چلنا ہے اب اگلے 4 مہینے کے لیے، اس کے اثرات ہر برج پہ کیا آئیں گے، مختصر بتاتا جاتا ہوں۔ نمبر 1، ایریز، حمل والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑے سے آپ کے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں، تھوڑے سے آپ کے اچانک اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا، مگر اخراجات کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک اخراجات ہوتے ہیں کسی ناگہانی چیز کے اوپر، اللہ نہ کرے، یہ کوئی خوشی کی تقریبات ہو سکتا ہے، شادی کی تقریبات ہو جائیں گھر میں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی منگنی، کوئی ایسا سلسلہ، اس پہ کچھ اخراجات نظر آتے ہیں، وہ آئے گا تو ظاہر ہے جائے گا۔ کوئی آپ کا جو یہ صرف ایک جوپیٹر نہیں ہے میرے دماغ کے اندر، سارے 9 کے 9 پلانٹ چل رہے ہیں، اور جو ان کے اثرات ہونے اس کے تحت بول رہا ہوں۔ گاڑی کا حصول ہو سکتا ہے یا گاڑی کی تبدیلی ہو سکتا ہے، آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو اچھے خواب آ سکتے ہیں، آپ کی نیم، آپ کا جو ہے شہرت یا آپ کی ریکاگنیشن، اس کا ہونے کا امکان ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ صرف ایک مائنس پوائنٹ میں نے کہا اخراجات۔ دوسری چیز، ایک خیال رکھیے گا کہ یہ سب بروج کے لیے بول رہا ہوں، ابھی پہلے پہ ہی ہوں، کہ غصے کو قابو میں رکھنا ہے، ڈرائیونگ میں احتیاط رکھنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کی طرف فوری توجہ دیجیے گا۔ تو ایریز والوں کے لیے، اور پلس
روحانی مقامات مقدسہ ہولی پلیسز پہ جانے کے بھی یوگ بنیں گے. یہ جو میں بتا رہا ہوں جوپیٹر یہ تو رہے گا دسمبر تک. خیر پھر میں آگے کی بتاؤں گا. دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ثور ٹورس والوں کے لیے کہوں گا آپ کے ذرائع آمدنی سورس آف انکم بڑھ سکتے ہیں، مگر آپ کو سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. آپ کے ہنر میں، آپ کی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس میں اضافے کا امکان ہے، پلس آپ کی کمیونیکیشن وہ بہتر ہوگی، اور تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی بہن یا آپ کی والدہ جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان کی ہیلتھ میں اگر کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. ہاں، جائیداد کی خرید و فروخت بھی ہونے کا امکان ہے، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی جو ہے ایسا کام جس کو آپ کر کے بھول چکے ہیں یا آپ سمجھے کہ یہ تو ختم ہو چکا، وہ اچانک کوئی تنازع جنم لے لے، پھر سے سر اٹھا لے، اس کا امکان ہے. اور پلس آپ کے لیے تھوڑا سا مینٹلی انگیجمنٹ رہے گی، اور صحت کا خیال رکھیے گا. تیسرے نمبر پہ ہمارا برج جوزا جیمنائی والوں کو کہوں گا اچانک آپ کی زندگی میں کچھ نئی اپارچونیٹیز آ سکتی ہیں، کیریئر میں بہتری ہو سکتی ہے، آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ سے فائدہ ہو سکتا ہے. لائف پارٹنر کے ساتھ، یعنی آپ اگر عورت ہیں تو مرد ہیں تو عورت کے ساتھ آپ کی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں بہتری ہونے کا امکان، کوئی پرانی غلط فہمی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور آپ کو کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی معاشرے کی بااثر شخصیت یا کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ کو کوئی اچانک بینیفٹ پہنچ جائے. اور بچوں کے تعلیمی معاملات میں آپ کو بہتری نظر آئے گی، اور بچوں کے حوالے سے کوئی آپ ڈیسیشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف چلڈرن. اس کے بعد چوتھا ہمارا برج سرطان کینسر والوں کو کہوں گا آپ کو بڑے دنوں کے بعد ایک اچانک قسمت میں پازیٹیو چینج نظر آئے گا، فائدے پہنچ سکتے ہیں. بھائی بہنوں سے تعلقات میں بہتری، کمیونیکیشن کا اسکل بڑھے گا آپ کا، کوئی پرانی ٹینشن ختم ہو سکتی ہے، پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا کوئی جائیداد کی خرید و فروخت ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اپنے بڑے بھائی، اپنے والد کے ساتھ آپ کے ریلیشن میں بہتری آ سکتی ہے، اور کوئی اچانک آپ کو ترقی، پروموشن، ریکاگنیشن اس کے بھی امکان بنیں گے. اس کے بعد ہمارا یہ میں نے بلٹ پوائنٹ نوٹ کیے میں جو آپ کو آگے بتا رہا ہوں. اس کے بعد پانچواں ہمارا برج اسد لیو والوں کو یہ کہوں گا اچانک فائنینشیل بینیفٹ آپ کو پہنچ سکتا ہے، اور کوئی ایسا پیسہ جس کی آپ کو ایکسپیکٹیشن نہ ہو وہ آپ کو مل سکتا ہے. روحانی سپورٹ مل سکتی ہے، آپ کے جو روحانی ہستیاں ہیں یا جو آپ کے اگر کوئی پیر مرشد ہیں ان سے فیض مل سکتا ہے، ان کے مزار سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فیض دے سکتا ہے. بس آپ کو خیال رکھنا ہے آپ نے غصے میں نہیں آنا، اور کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجیے گا، اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولیے گا، یا کوئی ایسا کام نہ کر دیجیے گا جس کی بعد میں آپ کو جو ہے اس کو پھر مینج کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ کی کوئی شادی کا سلسلہ بن رہا ہے یا کوئی اس میں کوئی وقتی طور پہ رکاوٹ آنے کا امکان. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج سملہ ورگو والوں کو کہوں گا آپ کے لیے آمدنی میں اچانک اضافہ ذرائع بن سکتے ہیں. یہ جب تک جوپیٹر جو ہے اس کی ریٹروگریشن پلس ادر پلانٹس کی پوزیشن، اس کے حوالے سے یہ میں نے ایک کمپیکٹ آپ کو 4 منتھ کے لیے بتایا. وائف کی صحت کا ذرا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اور آپ کو اگر کوئی بزنس پارٹنر ہے اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ایموشنل ہو کے کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، اپنے پیٹ کا یا ڈائجیشن والے سسٹم جو نظام ہاضمہ ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. آپ کو میری سب سے بڑی ایڈوائز یہ کہ ایموشنل مومنٹ میں کوئی فیصلہ مت کیجیے گا، جذبات میں فیصلہ کریں گے تو وہ باؤنس بیک ہو سکتا ہے.
7واں ہمارا برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا لٹیگیشن کے معاملات میں آپ نے خیال رکھنی ہے. کوئی نیا کیس نئی چیز سوچ سمجھ کے اس کو جو ہے ہاتھ ڈالیے گا. ہاں کوئی ایسی چیز جو آپ کر گئے پچھلے کچھ عرصے میں وہ اچانک آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور تھوڑا سا پھر آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو اپنے گال بلیڈر کا، یورینل سسٹم کا، کڈنی کا، اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا. اور کچھ میڈیکل پہ آپ کے ایکسپنسز نظر آتے ہیں، مگر مالی معاملات میں تھوڑی سی فلکچویشن کے ساتھ چیزیں آپ کے فیوریبل بنتی رہیں گی. آپ کو خاص طور پہ لبرا والوں کو ایڈوائز کروں گا، ڈرائیونگ چاہے بائک چلا رہے ہوں چاہے گاڑی چلا رہے ہوں احتیاط کیجیے گا، یہ آپ کے لیے سب سے ضروری ہے. ہاں ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اسکن کا، اس کا بھی خیال رکھیے گا. 8واں ہمارا برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو کہوں گا آپ کی آمدنی میں اضافہ، جائیداد کی خرید و فروخت سے فائدہ، کوئی آپ کی پرانی چیز کی ریکوری ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا ایسا کام جو عرصے سے دبا ہوا اچانک وہ ہو جائے. لیکن اس میں آپ کو اپنی وزڈم سے کام لینا ہے، عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کریں گے، سوچ سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر رہیں گی. بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور بچوں کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے رشتوں کے حوالے سے، ان کے دیگر معاملات کے حوالے سے اچھی خبر. اور دیکھیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ انڈیویجول کے غیر شادی شدہ کے لیے بھی ہے، ان میرڈ یا بیچلر، اور یہ شادی شدہ کے لیے بھی ہے. لیکن گفتگو میں مجھے ذرا وہ بولتا ہوں اس لیے ہوں کہ بہت سارے کپل بھی ہوتے ہیں. آپ کو اپنے لیور کا خیال رکھنا ہے اور نروس سسٹم کا، اعصابی نظام کا، یہ خیال رکھیے گا. اس کے بعد 9واں ہمارا برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا آپ کے گھریلو معاملات میں انشاءاللہ تعالی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. والدہ اگر بیمار ہیں تو ان کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آپ کی گاڑی کی تبدیلی ہونے کا امکان ہے، کوئی اچانک مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی شادی بیاہ منگنی اس کے امکانات وسیع بننے لگیں گے اور چیزیں آپ کے سامنے اچھے پازیٹیو نوٹ کے اوپر آ کے جو ہے کنکلوژن کی طرف جائیں گی. اور آپ کی ٹریولنگ کے بھی امکانات بنیں گے، ایک تو ہائر اسٹڈی یا جاب کے لیے، اس کے علاوہ مذہبی ٹریولنگ ہونے کا بھی امکان ہے. 10واں ہمارا برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا اگر آپ کوئی رہائش میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. آپ کے ٹیلنٹ میں، اسکلز میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے. آپ کے کوئی مذہبی سفر ہو سکتا ہے، مقامات مقدسہ، حج تو خیر ایک اوکیجنل ہوتا ہے، عمرہ یا روحانی زیارات پہ جانے کا معاملہ بن سکتا ہے. آپ نے اپنی سمجھداری، عقل و تحمل کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. فیصلہ کریں گے تو بہتر رہے گا. اور کچھ آپ کو سچے خواب آنے کا امکان، روحانی خواب آنے کا امکان، اور جسے میں یہ کہہ لوں کہ قدرت کے اشارے کچھ آپ کو خود فیل ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی ایموشنل معاملہ چل رہا ہے تو اس میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا. غصے میں آئیں گے تو یو ول بیکم لوزر. اور فائنینشلی بھی تھوڑی بہت بہتری آپ کو نظر آئے گی بنسبت پہلے کے. 11واں ہمارا برج ہے برج دلو ایکوریس. ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا فائنینشیل میٹرز میں بہتری، اور اگر آپ جاب کے لیے، تعلیم کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں اس میں آسانی. بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا تعلقات میں فلکچویشن. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کا امکان، یا زندگی میں کوئی رومانٹک مومنٹ آ سکتے ہیں آپ کے. آپ کو سفر سے بھی فائدہ پہنچے گا فائنینشیل. گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کا بہترین ٹائم ہے. اگر آپ کوشش کریں گے اور آپ کے گھر میں کوئی تنازع یا کوئی چپقلش چل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، بہتر امپروو ہو سکتی ہے، اور آپ کے لیے اچھا بھی اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے رہے گا. 12واں اور آخری برج ہے ہمارا برج حوت پائسس. پائسس والوں کو یہ کہوں گا آمدنی میں اضافہ، مگر صحت کے معاملے میں کوئی ایڈونچر یا رسک مت لیجیے گا ورنہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے.
اور فی الحال اپنے آپ کو قانونی معاملات سے دور رکھیں، ٹیکسیشن کا خیال رکھیں، اور اپنے ان لاس کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہ کریٹ کیجیے گا، ورنہ وہ جھگڑا بڑھ جائے گا۔ کھانے پینے میں احتیاط رکھنی ہے، گفتگو میں احتیاط رکھنی ہے، سفر کا بھرپور امکان ہے۔ اگر بیرون ملک کوئی ملازمت کے حوالے سے کوشاں، اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اوورآل آپ کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اپنے ENT کا خیال رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے مختصراً آپ کو جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا پلس ادر پلینٹ کے ساتھ جو ان 4 مہینوں میں اس کی سچویشن ڈیولپ ہوگی، اس کے اثرات بتائیں آپ کو۔ کوشش کی ہے میں نے، حتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو یہ ہو، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، تو میرے رب کا اختیار ہے۔ میں نے کوشش کی اپنے تجزیے کی اور پڑھنے کی، جو مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے تحت۔ باقی بہت اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کا طالب ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا رب سب پہ، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔